واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. معزز سامعین، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اجتماع میں آئے کیوں ہیں، اور صرف سوچنا نہیں چاہیے بلکہ اس سوچ کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے. تربیت، فیض کا حصول، صحبت سے استفادہ یہاں پہ آنے کا مقصد ہے، اور اسی کو ہر وقت مد نظر رکھیں. اگر یہ ہم مد نظر رکھیں گے تو فضولیات سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ مقصد ہمارا کچھ اور ہے. اگر ہماری اذہان و قلوب سے مقصد ہی محو ہو جائے تو پھر فضولیات کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں. کبھی موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں، گھنٹوں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی دو چار بندے مل کے ملکی حالات یا عالمی حالات کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ محرومی کی دلیل ہوتی ہے. ویسے بھی اللہ رب العزت نے ایک کامیاب مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، قریب نہیں جاتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماع میں آنے کے مقصد کو مد نظر رکھیں. یہاں رہتے ہوئے ایک تو موبائل فون کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ پورا سال ہم دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. کم از کم 3 دن تو ہم ایسی گزاریں کہ دنیا والوں سے ہمارا رابطہ کٹ جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا رابطہ جڑ جائے گا. کئی سالکین ایسے ہوتے ہیں کہتے ذکر کرتے ہیں، دل جاری نہیں ہوتا، مراقبے میں دھیان نہیں بنتا. دھیان اس لیے نہیں بنتا کہ ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہے. چلو گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اداروں میں تو ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہے. یہاں تو 3 دن فارغ کر چکے ہیں، ان 3 دنوں میں تو یکسوئی حاصل کر لیں. تمام تر امور کو مکمل ترک کر دیں، صرف اور صرف ذکر کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں. 3 دن میں آپ محسوس کریں گے کہ واقعی دل ذکر پہ آ چکا ہے. موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں، بالکل ترک کر دیں. اگر بہت مجبوری ہے تو خاص اوقات میں موبائل فون کھول لیا کریں. اس میں کسی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، وہ ضروری بات کر کے پھر موبائل فون بند کر لیا کریں. اور خاص طور پہ بیان کے دوران یا نماز کے دوران تو بالکل موبائل فون کی گھنٹی نہیں بجنی چاہیے. اور فضول تبصروں سے، عالمی حالات اور ملکی حالات کے بارے میں بات چیت سے پرہیز کرے، سختی سے ممنوع ہے. اور اگلی بات یہ کہ ان 3 دنوں میں اگر ہو سکے آسانی سے تو روزہ رکھیں. روزے کی وجہ سے بندے کے نفس کی خواہشات کو رگڑا لگتا ہے، اور جب نفسانی خواہشات کو رگڑا لگتا ہے تو دل کو جلا ملتی ہے. ذکر کی کیفیات بندہ محسوس کرتا ہے. کھانے پینے کی کثافت بندے کے دل کو بوجھل کر دیتی ہے. ذکر کے اثرات بندہ محسوس نہیں کرتا. جتنا کھانا پینا کم ہوگا دل کے اوپر لطافت ہوگی. لطافت کے ہوتے ہوئے پھر ذکر کے اثرات جلدی محسوس ہوتے ہیں. تو روزہ رکھیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے کم از کم کھانے کی مقدار کم کر دیں، قلت طعام پہ عمل کریں. 3 دن میں آپ واضح تبدیلی محسوس کریں گے. اور اگلی بات یہ کہ 3 دن میں ایسا کوئی وقت نہ ہو جو ہم بے وضو ہوں، باوضو رہیں. باوضو رہنے میں ایک تو کھانے پینے، باوضو رہنے میں کھانے پینے کی کمی یہ معاون ثابت ہو جاتی ہے. کھانے پینے کی کمی ہوگی تو باوضو رہنا آسان ہو جاتا ہے. اور مسجد میں معتکف کے طور پہ بیٹھا کریں. صرف وضو کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں یا کھانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، باقی اپنا پورا وقت معتکف کے طور پہ مسجد میں گزارا کریں. جتنا مسجد میں زیادہ وقت دیں گے اتنا ہی فضولیات سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور اگلی بات سمجھ لیں کہ ان 3 دنوں میں آپ لوگ ذہن میں یہ نہ سوچیں کہ میں یہاں مخدوم بنا ہوا ہوں تو دوسرے لوگ میری خدمت کریں گے، بلکہ آپ لوگ خادم بن کے رہیں. اللہ رب العزت کا وصل نصیب ہو جائے گا. اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے سلسلے کے پیر بھائیوں کی خدمت کو اپنے لیے نعمت سمجھیں، سعادت سمجھیں. کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اگر ہم اللہ کی وصل کے متمنی ہیں تو اللہ رب العزت کے طالبین کی